بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پولیس میں پاس آؤٹ کیا جنہوں نے، آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آج اس لیے خاص طور پہ یہاں آیا ہوں، اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں پاکستان کی پولیس کو ایک پیغام دوں، اور وہ پیغام یہ کہ جب تک ایک قوم کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جو بارڈرز پہ قوم کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور جو اندر ملک کے جو سیکیورٹی دیتی ہے ایک قوم کو، اور جو ایک انویسٹر کی، ایک بزنس مین کی، ایک شہری کی جو پروٹیکشن دیتی ہے وہ ہے پولیس۔ اور جب تک، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی قوم میں خوشحالی نہیں آتی جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، جب تک سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے۔ اس لیے پولیس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج تک پولیس کا وہ مقام نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں۔ اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے، غلامی کا دور تھا، انگریز کی پولیس تھی، تو انگریز پولیس سے غلط حرکتیں کرواتا تھا، لوگوں کو دباتا تھا، لوگوں کے حقوق ختم کرتا تھا، پولیس سے لوگوں کو خوف تھا۔ وہی انگریز اپنے ملک میں پولیس وہاں اس طرح کی نہیں تھی، اپنے ملک میں جو پولیس تھی وہ شہریوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، شہری اس کو اپنا سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ یہاں ہمیں غلام بنایا ہوا تھا اور حکومت کرتا تھا تو پولیس کا رویہ یہاں مختلف تھا۔ میں آج اس لیے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے، اپنا سمجھے، پیار کرے ان سے۔ ہم جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی 2013 میں، تو سب سے زیادہ جو دہشت گردی تھی وہ پختونخوا کی پولیس کے خلاف تھی۔ بہت 500 سے اوپر پولیس والے شہید ہو چکے تھے، پولیس کا مورال نیچے گر چکا تھا، لیکن وہاں کی پولیس جس طرح تبدیل ہوئی ہمارے دیکھتے دیکھتے، جس طرح اس پولیس نے پھر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ پشاور کے شہریوں نے، مردان کے شہریوں نے پولیس کی حمایت میں جلسے کیے، جلوس نکالے۔ اور مجھے بڑا فخر ہوا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اس پولیس کو بدلتے دیکھا۔ تو میں آج آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے آج پاس آؤٹ کیا ہے، آپ کو میں اپنی زندگی کے تجربے سے اور جو میرا اللہ میں ایمان ہے اس سے آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، یہی میں ایڈوائس اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ جب ہم اللہ سے نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تمہیں نعمتیں بخشے، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکلتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے سامنے میں دو راستے آئیں گے، ہر انسان کے سامنے میں کبھی نہ کبھی اس کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے، دو مختلف چوائسز آ جاتی ہیں۔
میں جب کرکٹ میں اوپر آ رہا تھا تو میرے سامنے بھی یہ دو راستے آ گئے. ساؤتھ افریقہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتے تھے, وہ اپارٹھائڈ کی رجیم تھی, یو این کی سینکشنز تھی, تو بڑے پیسے دیتے تھے ساؤتھ افریقہ کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو بڑا مجھے پیسہ آفر ہوا کہ آپ ساؤتھ افریقہ آ کے کرکٹ کھیلیں. لیکن اگر میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے لیے تو میں ایک رجیم جو کہ ریسسٹ رجیم تھی, اپارٹھائڈ کی رجیم تھی, میں نے اس کو سپورٹ کرنا تھا. تو پیسہ تو مل جانا تھا لیکن عزت نہیں مل رہی تھی. پھر جب میں کیپٹن بنا, پہلے کیپٹن میں مجھے ہندوستان کے کسی بکی نے آفر کیا کہ اگر آپ ٹاسکا میں فیصلہ بتا دیں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے. اندر میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ہر انسان کو یہ دو راستے, ایک شیطانیت کا راستہ ہے, ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو. وہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے. کئی دفعہ جو آپ آسان راستہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے. تو آپ کو ہمیشہ یہ چوائسز کرنی پڑیں گی. اور یہ میں آپ سے بالکل, یہ جو شیخ رشید نے کہا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو نہیں, ہمارے کتنے تنخواہ دار طبقہ ہے, کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی ہے کئی سالوں سے, تو اس کی وجہ سے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے. تو چیز آسان ہوتا ہے کہ چلے یہ راستہ لے لے, پیسہ مل جائے گا, صرف ضمیر بیچنا ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. آپ جو آپ حلال کی بھی کما سکتے ہیں, حرام کی بھی کما سکتے ہیں, لیکن قرآن میں واضح ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, اور شیخ رشید نے بھی اسی ٹائم پہ دیکھا ہوگا, وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا, ملک کے سربراہ بنا دیا, اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے. وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے, اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بنا. لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے, آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے, ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے, لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں, کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں, کبھی بچے باہر جا رہے ہیں, بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں. کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں, کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. 5 وقت میں اللہ کی جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں, اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی. یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے. جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے وہ سب اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے. اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے. عذاب ہوتا ہے. تو آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں, پولیس کا بہت بڑا رول ہے. پولیس ایک معاشرے کے اندر جب لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگ پولیس کو اپنا لیتے ہیں, میری بات یاد رکھنا کہ وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے, کیونکہ وہاں سب سے بڑی چیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے, سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے. ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے. میں کیونکہ میرا واسطہ ان سے زیادہ تھا دنیا میں کرکٹ پہلے ٹریول کرتا تھا, پھر اس کے بعد ویسے جب میرا باہر جانا ہوتا ہے
تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، یا قبضے ہو جاتے ہیں ان پہ، تو جب وہ گھر اور پلاٹ ہی نہیں لے سکتے، وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے، فیکٹریاں کیسے لگائیں گے؟ تو وہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی، سیف رہے گی، اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں۔ میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے نیچی ہیں، انشاءاللہ میں ابھی آج جا کے بات کروں گا اپنے شیخ سے، میں آپ کو یہ سب کو بتا دوں کہ یہ ملک، ہم جب پچھلے 2 سال سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے، گھر بکروز، سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک گھر پہ قرضے چڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے گھر؟ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت گزرتا ہے، تو جب قرضے چڑھتے ہیں تو گھر اپنے خرچے کم کرتا ہے جب تک اس کی آمدنی نہیں بڑھتی، تو جب خرچے کم کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ ہم نے بھی میں نے اپنے آفس کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے 60 سے 70% خرچے کم کیے۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں خرچے کم کیے۔ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے، ہم قرضوں پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو 2 ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں، یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس پہ چلا گیا۔ اور دوسرا جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونی ہیں، اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی پڑیں تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا، یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں۔ یہ بہت بڑا 2 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کوئی نہیں سمجھ آتا کہ 2 سالوں میں یہ ہوگا، لیکن جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آگے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، صرف ہم نے اپنی مینجمنٹ گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک اٹھ جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پولیس کی نہیں، آپ کی تنخواہیں پنجاب نہیں، سارے پاکستان میں پولیس کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ اپنے جو ہمارے سارے سرکاری نوکر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تنخواہ دار ہیں، انشاءاللہ سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے جیسے جیسے آمدنی ہماری بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن میں 2 چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو۔ نمبر 1 کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی، اور انشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ 10 لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکیں گے۔ اور دوسرا، آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار، اور خاص طور پہ شروع آپ سے کریں گے، اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں، ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، کہ سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے جو کرایہ دیتے تھے، وہ کرایہ آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا، یعنی کہ بجائے کرایہ دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والوں کے لیے، سرکاری نوکروں کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈ بھی آپ سے شروع کریں گے۔
باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسیس کروں گا. جو آپ نے چیزیں کہیں وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائم منسٹر ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فائنانس منسٹر سے ان سے بات کر کے. تو انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کی حمایت کروں. میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں آپ کے لیے بھی اپنی ساری پاکستان میں جو پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو جس کی عزت ہو معاشرے میں, جو معاشرہ اس کو اون کرے. اور انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے آپ سب کو تو میں پہلے اسلام آباد میں بالکل ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل پولیس ایک جس طرح نیا پاکستان ہے ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو بالکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو, اس کا ایک لوگوں کے اندر شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز کا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہم. میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے آپ اس کو وی آئی پی بنائیں, وہ آپ کے لیے وی آئی پی ہو, اس کی رسپیکٹ ہو. ایک معاشرے کی پہچان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں. ایک معاشرے کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جب میں دیکھوں گا اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے, اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آف پریڈ پہ آؤں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ ایک سال میں کیا فرق پڑا. بہت بہت شکریہ.